الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے یہاں صلاۃ یعنی نماز وہی نماز ہے جو ایک بندے کو اللہ سے قریب کر دے، اور وہ نماز جو انسان کو بندے کو اللہ سے قریب نہ کرے، اللہ کے تعلق سے محبت میں اضافہ نہ کرے، وہ نماز نہیں۔ لہذا سورہ الفاتحہ اس بنیاد پر ایک بہت بڑا اور اہم اور بنیادی ذریعہ ہے، راستہ ہے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کا۔ جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا گیا کہ سورہ الفاتحہ کی تقریباً ہر آیت کے بعد جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کا جواب اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے، اور وہ جواب اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ بندہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اتنا بڑا ذکر جو نماز کے اندر ہے یہ کہیں نہیں ملے گا۔ آپ صبح سے شام تک نماز پڑھے بغیر کتنا بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، کتنا بھی اللہ کی حمد و تعریف کرتے رہیں، نماز کے اندر داخل ہونے کے بعد یہ جو سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کا ذکر کریں گے اس کی برابری نہیں ہو سکتی، بلکہ شریعت میں وہ مقبول بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز فرض ہے، اور فرض کو چھوڑ کر نفل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فرض کو چھوڑ کر نفل کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، یاد رکھیے آپ۔ بلکہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے، حدیث قدسی کے اندر، کہ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے جتنی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جتنی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، اس میں سب سے زیادہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ فرض عبادت۔ اس کے بعد فرض کے بعد اگر بندہ اور قریب ہونا چاہتا ہے تو نوافل عبادت کا اہتمام کرے۔ اب جب ہم نفل کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی تصور آتا ہے، نفل نماز۔ حالانکہ نفل عبادت صرف نماز ہے کیا؟ نہیں، ہر عبادت میں اللہ رب العالمین نے کچھ فرض رکھا ہے، کچھ نفل رکھا ہے۔ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں فرض بھی ہو نفل بھی ہو، ایسی کوئی عبادت نہیں ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ روزہ لے لیجئے، رمضان کے روزے فرض ہے تو دیگر روزے نفل ہے۔ عبادت میں اگر بدنی عبادتوں میں لے لو گے تو نماز ہے، فرض ہے، اور کچھ چیزیں نفل ہے۔ اور خرچ میں دیکھ لیجیے آپ، ایک خرچ جو زکوٰۃ کی صورت میں فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے ہیں صدقہ نفل ہے۔ ایسی بہت ساری عبادتیں، کچھ فرض ہے کچھ نفل، لیکن اللہ کو پسند کیا ہے؟ پہلے فرض کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ اہتمام نوافل کا زیادہ کرتا ہے، فرض کا نہیں کرتا، اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے، بلکہ پسند ہی نہیں ہے۔ فرض کے بعد آپ کو کرنے کا اللہ اس سے زیادہ خوش ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ تھا کہ سورہ الفاتحہ کی نماز کے اندر عظمت یہ ہے کہ بندہ ایک بار ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کا جواب آتا ہے، بعد میں ذکر کرے گا، اس کا یہ مرتبہ جو اس کو حاصل ہے وہ نہیں حاصل۔ ایک اور چیز میں نے بتایا کہ نماز اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام، توڑنے کا نام تو نہیں، دور ہونے کا تو نام نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا واقعی معنوں میں نماز پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو بہت مشکل ہے برائیوں کی طرف جائے۔ بشری تقاضے کے تحت جائے گا، ایسا نہیں کہ قاعدہ ہو گیا کہ نماز ہی کبھی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن وہ نماز اس کے درمیان اور گناہ کے درمیان آڑ بنے گی۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور حرام کاریوں میں بھی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، جھوٹ میں بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چغلی غیبتوں کا بازار بالکل گرم بھی ہے۔ بلکہ ہمارا آپ دیکھتے ہیں یہاں نماز پڑھے مسجد میں چغلی غیبت شروع ہوتی ہے،
نماز پڑھے مسجد کے باہر بھی نہیں گئے، چغلی کی بات شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا تذکرہ نکل جاتا ہے۔ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، کون سی صلات بھیج رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے پاس؟ آپ صرف باہر کھڑے ہو کر، نکڑوں پہ کھڑے ہو کر اور چوراہوں پہ اور گھروں میں بیٹھ کر دیکھ لیجئے کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اگر جائزہ لیں گے تو 100% میں سے 80% حقیقی علم تو اللہ کو معلوم ہے، ہم تو کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن خود انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے میں کیا کر رہا ہوں۔ 2 لفظ بولے گا نہیں، تیسرا لفظ برائی پر آتا ہے۔ ہاں، تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ نماز نہیں ہوتی۔ نماز انسان کو اس کے زبان کو بند کرا دیتی ہے۔ اس لیے جتنے نمازی ہوتے تھے ہمارے اسلاف میں، ان کی زبانیں بند ہوتی تھیں، جب زبان کھولتے تھے تو خیر کی بات کہہ دیا یا وہ بات کہہ دیا جو سامنے والے کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند۔ تیسری بات کرتے ہی نہیں تھے۔ آج زبانیں زیادہ چلتی ہیں اور جسم حرکت میں نہیں۔ بہرحال یہ چیز ہوگی۔ ایک بات اور کہہ کر بات مکمل کریں گے اپنی، وہ یہ کہ سورہ الفاتحہ کے اندر ہمارے سامنے 3 راستے دیے گئے ہیں۔ ان 3 راستوں میں ایک راستہ اپنانا ہے، 2 راستے کو چھوڑنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ، اے کائنات کے پالنے والے، اے رحمان الرحیم، اور اے بدلے کے دن کے مالک۔ شروع میں آیا ہے نا، اس کو خطاب کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہمیں الصراط المستقیم کی ہدایت دے دے۔ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا معنی، ہدایت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو بتا دیا جائے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ہدایت العلم ہوتا ہے۔ رہنمائی کر دی جائے، گائیڈ کر دیا گیا کہ یہ دیکھیے ایسا ایسا ہے۔ اور ایک ہدایت ہوتی ہے کہ اس راستے پر انسان کو چلا دیا جائے۔ ہدایت العلم اور ہدایت الارشاد تو سب کو ملا ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ حجت اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے بندے کے ساتھ۔ اب اس کے بعد دوسری قسم ہوتی ہے ہدایت التوفیق، راستے پر چل پڑنا، اس کو توفیق کہا جاتا ہے۔ ہم یہاں دعا جب مانگتے ہیں تو دونوں چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ مجھے معلوم بھی ہو جائے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور معلوم ہو جانے کے بعد پھر اس پر میں چل پڑوں، اور چلنے کے بعد دیکھیے اب 2 چیز، پھر تیسری چیز ہے ہدایت الاستقامہ، اس پر قائم رہوں۔ یہ تینوں دعا اس میں شامل ہے، یاد رکھیں۔ اور ایک چوتھی ہدایت ہے، وہ آخرت میں ہے کہ اللہ اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ بھی ہدایت ہے، یعنی جنت تک چلے جاؤں۔ بغیر اللہ کی ہدایت کے جنت میں بھی نہیں جا سکتے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی۔ آپ ہدایت العلم پر بھی تھے، یعنی آپ کو معلوم تھا صحیح غلط کیا ہے۔ ہدایت التوفیق میں بھی تھے آپ کو، یعنی آپ چل بھی پڑے تھے، اور استقامت بھی تھی، یعنی آخری دم تک اس پر رہے، پھر بھی آپ ابھی محتاج ہیں اللہ کے کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ یہ آخری ہدایت ہوتی ہے جو آخرت میں ہوتی ہے حساب کتاب کے بعد۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ تو ایک پہلا راستہ ہے الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، پہلا راستہ، ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلنے کی ہدایت دے جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم کی دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سارے لوگ، ان کا راستہ انہی پر انعام ہوا۔ تو ایک راستہ انسان کو بتا دیا کہ اس راستے پر چلنا ہے، اس راستے کی دعا مانگ رہا ہے۔ 2 اور راستے ہیں، ایک راستے کو کہا غیر المغضوبی علیہم، ان لوگوں کے راستے پر مجھے نہ چلانا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب دیکھیے انعام یافتہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس حق آیا، حق کو انہوں نے پہچانا اور اس کے مطابق عمل کیا، یہ ہدایت یافتہ، انعام یافتہ لوگ۔ حق آ جانا، اس کو مان لینا اور اس کے مطابق عمل کرتے رہنا۔ علم اور عمل جو ملا دے گا وہ انعام یافتہ ہے، علم اور عمل ملا دے گا کیا ہو جائے گا؟ انعام یافتہ ہو جائے گا۔ اور مغضوب علیہم کا معاملہ کیا تھا؟ جن پہ سر فہرست یہود آتے ہیں، ان کا معاملہ تھا علم تھا عمل نہیں تھا۔ علم تھا، حق جانتے تھے، پہچانتے تھے یہ حق ہے، لیکن مانتے ہی نہیں تھے، اس کے مطابق چلتے نہیں تھے۔
تو ایک راستہ علم اور عمل دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والوں کا ہے، ایک راستہ علم ہے عمل نہیں ہے، یہ مغضوب علیہم ہے۔ اور تیسرا راستہ بتایا گیا ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جو ضالین کہلائے، گمراہ ہو گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ علم ہی نہیں تھا، عمل تھا۔ آپ سمجھ میں آیا؟ تو جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے پھر وہ عمل کرتے، وہ گمراہ ہوتے اور بھٹک جاتے ہیں۔ آپ کے پاس روڈ میپ ہے نہیں، آپ چلے اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف، گمراہ ہوں گے کہ نہیں؟ بھٹک جائیں گے کہ نہیں؟ اور ایک کے پاس روڈ میپ ہے لیکن چل رہے ہیں اپنے حساب سے، ایسے شخص سے انسان ناراض ہوتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کرتا ہے، اس لیے اس کو مغضوب علیہم کہا۔ ان پر اللہ کا غضب نازل، علم ہونے کے باوجود، جاننے سمجھنے کے باوجود پھر عمل نہیں کرے، وہ بہت بڑا بدبخت انسان ہے۔ اس میں یہودیوں کی صفت ہے، جانتا ہے نماز فرض نہیں پڑھتا، یہ یہودیوں کی صفت ہے، یاد رکھو۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرے، اس کے اندر یہودیوں کی صفت ہے، وہ یہود سے مشابہت ہو گیا ہے۔ آج کتنے مسلمان سب جانتے ہیں صحیح کیا، جانتے ہیں نا سودی کاروبار حرام ہے لیکن اس میں پڑے ہوئے ہیں، چلتا ہے۔ کیسے چل جاتا ہے بھائی؟ تمہاری شریعت چلنے لگتا ہے، ہاں آرام سے دھڑلے سے کرتے ہیں۔ تو مغضوب علیہم، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، غضب ناک ہوتا ہے اس سے، ایسے لوگوں سے جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے ان پر۔ اور تیسرا راستہ کون سا؟ ضالین کا راستہ، بغیر علم کے عمل کرنا۔ کیسے کرنا؟ بغیر علم کے عمل کرنا۔ تو بغیر علم کے عمل کرنا بھی صحیح نہیں ہے، علم کے بعد عمل نہ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے پھر؟ علم کے مطابق عمل کرنا، یہ صحیح، یہ پہلا راستہ ہے۔ اسی سے علماء نے یہ بھی کہا کہ سورہ فاتحہ ہمیں دوستی کا معیار بھی بتاتی ہے، ہمارے یہاں دوستی کس سے ہونی چاہیے۔ ایک گروہ سے دوستی ہونی چاہیے، دو گروہ سے دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ علم جانتے ہوئے جو عمل کرے، عالم بے عمل، اس کے ساتھ دوستی مت رکھو۔ جو عالم ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اور اس سے بھی دوستی مت کرو جو جاہل اور عمل کر رہا ہے، ان کے ساتھ بھی مت رہو، خود بھی ویسی ہو جاؤ گے۔ کس کے ساتھ عمل، کس کے ساتھ رہنا ہے؟ عالم با عمل، عالم با عمل، وہ عالم جو عمل کرتا ہو اور آپ کو عمل پر لاتا ہو۔ لیکن ایسے لوگوں سے دوستی کم رہتی، ایسے لوگوں سے دوستی کم رہتی، دور رہتے ایسے، یہ بھی کبھی کو نصیحت کرنے لگ جائیں گے، ابھی کچھ بولنے لگ جائیں گے، ابھی ٹوک دیں گے، ابھی کپڑے پر ٹوکیں گے، ابھی داڑھی پر ٹوک دیں گے، نہیں دوستی ہوتی۔ ان کے ساتھ دوستی رہتی ہے جو میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں، اچھی اچھی بات کرتے ہیں، بہلاتے رہتے ہیں۔ دوستی ہماری یہ دوستی نہیں کرنی چاہیے، کھانے پینے کی دوستی، چائے کی دوستی، ہوٹل کی دوستی، اچھی چیزیں رکھو دوستی، لیکن ہماری بنیاد کس پر ہونی چاہیے؟ علم اور عمل پر ہونی چاہیے، تاکہ آپ بھی صحیح ہوں۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ ہم بے عملی جو ہمارے یہاں زندگی میں ہے کیوں ہے؟ ہم اچھا عمل کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہماری صحبت ہی خراب ہے، ہم کہاں سے اچھا عمل کریں گے؟ کچھ ہے کرنا ہی نہیں چاہتے تو ان کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جو چاہتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ماحول ہی نہیں اپنے پیدا کرتے۔ تو یہ سورہ فاتحہ اتنی عظیم صورت ہے، بہرحال گفتگو لمبی ہو گئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، اور صلاۃ کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان، اہل اسلام، اہل توحید کو بخش دے۔